السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی نبینا الکریم وعلی آلہ وازواجہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن الناس من یشتری لہو الحدیث لیضل عن سبیل اللہ۔ آج کی اس میٹنگ میں عنوان ہے گانے بجانے کے سامان اور آلات کا خریدنا اور گانا میوزک وغیرہ سننا۔ ہر زمانے میں گانے بجانے کے ہتھیار اور سامان موجود رہے ہیں، اور گانا گانے، گانا سننے، مختلف انداز کی میوزک بجانے اور اسے سننے کا رواج ہر زمانے میں رہا ہے۔ لیکن عصر حاضر میں، موجودہ زمانے میں مختلف انداز سے یہ حرام اور ناجائز کام بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے، خاص طور پر جب سے سوشل میڈیا آیا ہے، فیس بک، واٹس ایپ، ٹویٹر، یوٹیوب وغیرہ۔ تو گانے اور بجانے کے سامان یا گانے سننے یا گانے گانے والوں کی تعداد بہت ہی زیادہ ہوتی جا رہی ہے۔ غیر مسلموں کے یہاں یہ چیز کوئی معیوب بات نہیں ہے، لیکن بہت ہی افسوس کے ساتھ یہ عرض کرنا پڑتا ہے کہ مسلم سماج کے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں، بلکہ بعض عمر رسیدہ عورتیں اور بوڑھے مرد حضرات بھی اس حرام کام اور ناجائز کام سے بچ نہیں پاتے ہیں، بلکہ اس کو دل کے سکون کا ذریعہ بتلاتے ہیں، غم ختم کرنے کا سامان بتلاتے ہیں، تنہائی میں اس کو مونس اور غمخوار بناتے ہیں، اور یہ چیز بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے، اور اسے اکثریت غلط بھی نہیں سمجھتی اور معیوب بھی نہیں سمجھتی، حالانکہ یہ سب بڑے گناہ اور حرام کام ہیں۔ اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ چند احادیث کی روشنی میں ہم آپ کو بتلائیں کہ گانے بجانے، لہو و لعب کے سامان خریدنا یا گانے سننا، میوزک سننا یا گانے گانا یا فحش اور لایعنی غزلیں پڑھنا یا اسی معنی کی چیز جو شاعرات کو بلا کر مشاعرے وغیرہ جس میں نہایت گھناؤنی اور گندے انداز کی غزلیں ہوتی ہیں، اوپن سارے معاملات ہوتے ہیں، ان کا شرعی حکم کیا ہے؟ پہلی فرصت میں ہم بحیثیت مسلمان یہ بات جان لیں کہ دین اسلام میں گانے اور بجانے کے آلات اور سامان خریدنا حرام اور ناجائز ہے۔ میوزک بجانا، میوزک سننا، گانے گانا، گانے سننا اور خواہشات خوابیدہ کو اجاگر اور ابھارنے والے غزلیات وغیرہ کا سننا، یہ سب حرام اور ناجائز کام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان کی آیت نمبر 6 کے اندر فرمایا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور لوگوں میں کوئی ایسا ہے جو لغو باتیں خریدتا ہے تاکہ بے سمجھے اللہ کے راستے سے گمراہ کرے۔ بیہودہ اور لغو باتیں اور حکایتیں، قصے اور کہانیاں خریدنے سے مراد یہ ہے
کہ وہ آلات طرب اور موسیقی، ناچ گانے کے سامان، میوزک کے سامان خرید کر اپنے گھر لاتے اور پھر ان سے مزے اٹھاتے، لطف اندوز ہوتے۔ لہو الحدیث سے مراد نہ صرف گانا بجانا اور موسیقی کے سامان ہی ہے، بلکہ ہر وہ چیز جو ایک انسان کو نیک کام سے، اچھے کام سے، کار خیر سے غافل کر دے۔ مثال کے طور پر قصے ہیں، کہانیاں ہیں، ناولیں ہیں، ڈرامے ہیں، افسانے ہیں، جنسی خواہشات کو ابھارنے والے، جنسی جوش اور ہیجان پیدا کرنے والے اخبارات بھی ہیں، وسائل بھی ہیں۔ فحاشی اور بے حیائی کا، عریانیت کا، حیوانیت کا پرچار کرنے والا لٹریچر، پوسٹر، ریڈیو، ٹی وی، وی سی آر اور ویڈیو فلمیں وغیرہ سب لہو الحدیث میں داخل ہیں۔ زمانے جاہلیت میں کنیزوں کو گانے بجانے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، لونڈیوں کو، چھوکریوں کو، جس کو آج ہمارے زمانے میں مجرا کہا جاتا ہے، کنیزوں کو گانے میں، بجانے میں، تھرکنے میں استعمال کیا جاتا تھا۔ لہذا آج کے دور میں، آج کے زمانے میں فلمی، جن کو بدقسمتی سے لوگ ستارہ کہتے ہیں، فنکار، تہذیب کے صفی جیسے خوشنما نام والے سنگرز، گانے والے اور بھانڈ بھی اس ٹولے میں شمار کیے جاتے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر آپ ذرا تفسیر ابن کثیر میں اس کو دیکھ لیں تو کچھ باتیں زیادہ سمجھ میں آ جائیں گی۔ تو گویا اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو کھیل کود، آلات موسیقی، گانے کے سامان خریدتے ہیں اور مختلف انداز سے لوگوں کو بلا سوچے سمجھے اللہ کی راہ سے گمراہ کرتے ہیں، بھٹکاتے ہیں۔ سامعین کرام، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کی قسم کھایا کرتے تھے کہ اللہ کے اس قول سے مراد گانا اور سننا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا ہو من الناس من یشتری لہو الحدیث۔ لہو الحدیث کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن مسعود کہا کرتے تھے کہ اس قول سے مراد گانا اور سننا ہے۔ اسی طریقے سے اور یہ بات آپ تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 333 کے اندر عبداللہ ابن مسعود کا یہ قول آسانی سے دیکھ سکتے ہیں۔ حضرت ابو عامر اور ابو مالک الاشعری رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذرا غور سے سنیں گے، لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَّ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمَرَ وَالْمَعَازِفَ۔ یہ حضرت اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، جو آپ کو ملے گی۔ یہ روایت آپ کو صحیح بخاری کے اندر یہ روایت ملے گی، صحیح بخاری کی یہ روایت ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں میری امت میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو کہ زنا اور بدکاری، ریشم، شراب اور گانے بجانے کے آلات، سامان کو جائز کر لیں گے۔ یہ ایک طرح سے وعید ہے، اور اللہ کے رسول نے بتلایا کہ کچھ لوگ ہماری امت پر، میری رسالت پر ایمان لانے والوں میں سے،
مجھے نبی اور رسول ماننے والوں میں سے کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو زنا کو حلال سمجھ لیں گے، زنا کے سامان خریدیں گے، ریشم پہنیں گے جو مردوں کے لیے حرام ہے، شراب پیئیں گے جو بالکل حرام و ناجائز ہے، گائیں گے بجائیں گے، گانے بجانے کے آلات کو خریدیں گے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے پہلے یہ بتلایا ہے جو امور غیبیہ میں سے ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ گانے بجانے کے سامان ہر ایک کے گھر ہی میں نہیں بلکہ ہر ایک کے ہاتھوں میں ہے۔ جیسے مثال کے طور پر یہ موبائل ہے، موبائل دو دھاری تلوار ہے۔ آدمی اس موبائل کے ذریعہ چاہے تو ایک عالم اور فقیہ بن سکتا ہے، دین سیکھ سکتا ہے، دین کو سکھا سکتا ہے، قرآن سیکھ سکتا ہے، قرآن کو سکھا سکتا ہے، اور اپنی علمی معلومات میں اضافہ کر سکتا ہے، اور اگر چاہے تو اس میں شیطان کا نمائندہ بن سکتا ہے، بے حیائی کی چیزیں، فحش کی چیزیں، گانے بجانے کی چیزیں سن سکتا ہے، اور اکثریت یہی کر رہی۔ آج یہ چیزیں عام اور رائج ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے جو موبائل کی نعمت دی ہے، اس نعمت سے اللہ کی فرما برداری کرنا چاہیے، اللہ کے دین کو سیکھنا چاہیے، اللہ کے دین کو پہنچانا چاہیے، اللہ کے دین کی تائید کرنی چاہیے، بجائے کہ اس سے شیطانی باتیں سنیں، شیطانی کام کریں۔ ایسا کام کریں کہ دنیا میں بھی چہرے مسخ کر دیے جائیں اور قیامت کے دن ہلاکت و بربادی کا سامان بنے۔ حضرت انس سے مروی ایک مرفوع حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، لَيَكُونَنَّ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ خَسْفٌ وَقَذْفٌ وَمَسْخٌ وَذَلِكَ إِذَا شَرِبُوا الْخُمُورَ وَاتَّخَذُوا الْقِينَاتِ وَضَرَبُوا بِالْمَعَازِفِ۔ یہ روایت علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ کے اندر حدیث نمبر 22036 میں ذکر کیا ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ میری امت پر زمین میں دھسانا، شکل و صورت بدلنا، مسخ کرنا، بگاڑنا، اور آسمان سے پتھر برسنا جیسے عذاب آئیں گے۔ اور یہ تب ہوگا، کب ہوگا ایسا؟ جب وہ لوگ شراب پئیں گے، گانے والی لونڈیاں کنیزیں رکھیں گے، اور گانے بجانے کے سامان، ہتھیار، آلات، موسیقی وغیرہ کے آلات بجائیں گے۔ میرے بھائیوں ساتھیوں، یہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوع اور صحیح روایت ہے۔ اب اس سے پتہ چلتا کہ اگر لوگ اس طریقے سے اس حدیث کے اندر ذکر کی ہوئی چیزیں کرنے لگیں گے تو زمین پہ لوگ دھسا دیے جائیں گے، لوگوں کی عمارتیں دھسا دی جائیں گی، شکل اور صورت انسانوں کی ایسے لوگوں کی بدل دی جائے گی، اور اللہ تعالیٰ کا غضب جوش میں آئے گا اور آسمان سے پتھر برسے گا۔ یہ کب ہوگا؟ جب شراب لوگ پینا شروع کر دیں گے۔ اور دیکھ لیجئے آج ہم اپنے مسلم سماج کو دیکھیں، غیر مسلم کو چھوڑیے، ہمارے مسلم سماج کے بہت سارے نوجوان شراب بھی پیتے ہیں، نشیلی گولیاں بھی، بھانگ بھی، چرس بھی، ہیروئن وغیرہ بھی۔ گانے والی کنیزیں آپ دیکھ لیجئے، کبھی مانگنے کے نام پر، کبھی کسی نام پر عورتیں باقاعدہ گانے کے لیے لائی جاتی ہیں، یہ آرکیسٹرا ہے، اور یہ فلان ہے، یہ فلان ہے، یہ فلان ہے کہ نہیں میرے بھائیوں؟ جو کہ مسلمانوں کے اندر نہیں ہونا چاہے۔ طوائف کا بازار آج گرم ہے، رنڈیوں کا بازار آج گرم ہے، اور گانے والیاں لائی جاتی ہیں، اور لائی ہی نہیں جاتی۔ دیہاتوں کے اندر بھی جو عورتیں بھیک مانگنے کے لیے آتی ہیں، باقاعدہ شوہر وغیرہ باقاعدہ بٹھا کر گوایا جاتا ہے۔
ایک قوم ہوتی ہے ہجڑوں کا تو ہی کاروبار ہے، حالانکہ وہ مسلمان ہوتے ہیں، مسلمان گھرانے سے ہوتے ہیں، تو یہ ساری کی ساری چیزیں عام ہیں۔ اور یہ بات ہم مسلمانوں کو گانے بجانے کی چیزوں کے استعمال کرنے سے پہلے یا گانے بجانے کی چیزوں کو سننے اور دیکھنے سے پہلے اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے اور اللہ کی پکڑ سے ڈرنا چاہیے، اور یہ بڑا گناہ ہے۔ میرے بھائیوں اور ساتھیوں، آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈھول وغیرہ بجانے سے منع فرمایا ہے۔ بانسری کی آواز کو بیوقوف، فاسق و فاجر کی آواز کہا ہے، اور علماء سلف جیسا کہ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ وغیرہ انہوں نے گانے بجانے، ایسے علماء کرام نے گانے اور بجانے اور موسیقی کے آلات، سارنگی، بانسری، باجا، جھانجھ وغیرہ کا بجانا حرام قرار دیا، اور صرف بجانا ہی نہیں، ایسی محفلوں میں بیٹھنا جہاں یہ منکر اور حرام اور ناجائز کام انجام دے جا رہے ہیں۔ جبکہ یقیناً گانے بجانے کے نئے آلات بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں شامل ہیں۔ جو بھی نئے انداز کے سامان یا کھیل کود کے سامان، گانے بجانے کے سامان، ہارمونیا وغیرہ جو بھی ہے، یہ سب اس حدیث کے اندر شامل ہیں، جس میں انہیں بجانا منع کیا گیا ہے، جیسا کہ سارنگی ہے، تاروں والا باجا ہے، اور اسی طریقے سے میں کیا کیا کٹیار وغیرہ ہوتا ہے بہت سارے۔ بلکہ یہ نئے آلات آج کے زمانے کے جو میوزک کے آلات ہیں، اور اس پر جو دھن لگایا جاتا ہے یا اس پر جو گانے کی دھن لگایا جاتا ہے، یہ اور ہی زیادہ پرانے زمانے سے کہیں زیادہ مدہوش اور مست کرنے والے ہیں۔ پرانے آلات میں یہ چیزیں، پرانے زمانے کے ڈھول اور تاشے اور جھانجھوں میں یہ کیفیت نہیں تھی، تو آج تو میوزک کو اس انداز سے سیٹ کر دیا جاتا ہے، اور اس انداز سے اس میں گانے کو سیٹ کر دیا جاتا ہے کہ بوڑھا بھی جوانی کی فریاد اور تمنا کرتا ہے، جن کی حرمت کا ذکر کچھ حدیثوں میں وارد ہوا۔ میوزک کا نشہ میرے بھائیوں ساتھیوں، میوزک کا نشہ شراب کے نشے سے بہت بڑھ کر ہے، جیسا کہ علماء کرام نے ایسی باتوں کو ذکر کیا۔ علامہ ابن القیم رحمت اللہ علیہ نے یہ بات ذکر کی ہے، اور یہ گناہ اس وقت مزید بڑھ جاتا ہے جب گانے کے بول عشق، معاشقہ، پیار اور محبت، بیجا الفت و شائستگی پر مشتمل ہوں، اور جب کسی کی حسن کے، کسی کے جمال کی تعریف میں ہوں، اور گانے والی فنکار فنانہ عورتوں کی آوازیں انسانوں کو مدہوش، بے ہوش کر رہی ہوں، ان کے خوابیدہ جذبات کو ابھار رہی ہوں، تو مصیبت وہ حرمت اور بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے آج تو دیکھ لیجیے بہت سارے ناٹک مدرسوں کے اندر، کالجوں کے اندر بہت سارے ناٹک، اور چھوٹے چھوٹے بچیوں کا بہت سارا تھرکنا اشعار پر، یقیناً اگر ان کے تھرکنے کا اور اشعار پر ان کے گانے کا انداز دیکھا جائے تو یقیناً وہ بھیانک اور خطرناک ہوتا ہے ڈراموں کے اندر وغیرہ وغیرہ۔ اسی لیے علماء کرام نے فرمایا ہے کہ گانا زنا کی طرف پہنچانے والا ڈاکیا ہے۔ گانا بجانا، میوزک، ساز، یہ زنا کے لیے راستے کھولتا ہے، زنا کی طرف پہنچانے اور دعوت دینے کا ایک ایلچی ہے۔ یہ دل میں نفاق اور منافقت پیدا کرتا ہے، کیونکہ یہ میوزک اور یہ سب شیطان کی بانسری ہے۔ اور آج کا گانا، میوزک ہمارے زمانے کا علی الاطلاق سب سے بڑا فتنہ، اور اہل ایمان کے لیے، شریف اور سنجیدہ لڑکوں اور نوجوان لڑکیوں کے لیے بہت بڑی آزمائش اور بہت بڑا فتنہ ہے۔ آج ہم لوگوں کے زمانے میں، اس زمانے میں ذرا دیکھیے، یہ بلا بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، اور جب سے موبائل آیا، میوزک کا استعمال بہت ساری چیزوں میں ہونے لگا، جیسے کہ دیکھ لیجئے الارم والی گھڑیاں لیجئے تو اس میں میوزک،
گھر میں لگانے کے لیے گھنٹی بیل لیجئے، اس میں میوزک، بچوں کے لیے کھلونے لیجئے، اس میں میوزک، کمپیوٹر کھولیے حدیث تلاش کرنے کے لیے تو عریاں تصویریں، اسے میوزک، ٹیلی فون سیٹ میں میوزک۔ لہذا اس میوزک سے بچنے کے لیے بڑے حوصلے اور بڑی ہمت کی ضرورت ہے، اور جو نیک حوصلے سے کام لے گا، نیک ہمت سے کام لے گا، اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرمائے گا اور وہ ضرور بچے گا۔ لہذا میرے بھائیوں ساتھیوں، میوزک، ناچ گانے کے کسی طرح کے بھی سامان ہوں، انہیں خریدنے سے، اپنے گھروں میں رکھنے سے بچیے۔ گانا سننے سے، میوزک سننے سے اور گندی چیزیں سننے سے بچیے۔ خاص طور پر آپ کے سامنے رمضان المبارک آ رہا ہے، اب تک جو کام جس سے بھی اس طرح کا ہوا، اسے رمضان میں داخل ہونے سے پہلے توبہ کرنا چاہیے، اور خصوصیت کے ساتھ رمضان المبارک میں اپنے آپ کو میوزک، گانا، ڈرامہ، فلمیں وغیرہ بے حیائی کی چیزیں سننے اور دیکھنے سے بچنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، من لم یدع قول الزور والعمل به، جو آدمی جھوٹ اور جھوٹ پر عمل کرنا، جھوٹ پر چلنا، جھوٹ کا بولنا، جھوٹ کا دیکھنا، جھوٹ کا سننا، جھوٹ کی تائید کرنا نہ چھوڑے تو کیا ضرورت ہے وہ پیٹ کا بھوکا رہے۔ لہذا میرے بھائی اور ساتھیوں، رمضان مبارک سعودی عرب کے اندر کل سے اور دوسرے ملکوں میں پرسوں سے شروع ہونے والا ہے۔ اللہ خیر و خوبی کے ساتھ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ ہمیں ان ساری چیزوں سے توبہ کرنا چاہیے، گانوں سے، میوزک سے، فلموں سے، ڈراموں سے، عیاشی کے سامان سے اور زنا تک پہنچانے والے سامان سے یا حرکتوں سے، دل میں منافقت پیدا کرنے والے سامانوں اور حرکتوں سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، ہم سب کے ایمان اور عمل کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے ہر چھوٹے بڑے گناہ سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے، ہم سب کے ذریعے اللہ تعالیٰ دوسروں کو ہدایت دے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔